شہنشاہان ترنم مکن پور شریف سے تشریف لائے ہیں، ان کو آپ سنیں گے اور سنا ہے۔ چند شعر میں بھی اپنے پیش کر دیتا ہوں۔ بزرگان دین ہمارے پیچھے تشریف فرما ہے، میں اپنا ایک بہت پرانا کلام پیش کر کے تھوڑی سی گفتگو کر کے میں نکل جانا چاہتا ہوں۔ سماپت فرما غلامی حسان کی مل گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی مدح سنا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ غلامی حسان کی مل گئی ہے، نبی کی مدح سنا رہے ہیں، غلامی حسان کی مل گئی ہے، نبی کی مدح سنا رہے ہیں، عمل کی میرا جو ہو گئی ہے، عمل کی میرا جو ہو گئی ہے، خدا کی سنت منا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو گئی ہے، خدا کی سنت، خدا کی سنت منا رہے ہیں، غلام حسان فقیر عاصی غریب مضطر سبھی کی دنیا سنوارتے ہو، فقیر عاصی غریب مضطر سبھی کی دنیا سنوارتے ہو، ہمارے دل میں ہمارے دل میں ہمارے دل میں بھی نقش ہو جا، ہم اپنے سر پہ جھکا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ہمارے دل میں بھی نقش ہو جا، ہم اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ دیکھیے گا یہ شعر سماعت فرمائیں، پہلے خانقاہ کی توجہ، فنا بقا ہے، بقا فنا ہے، یہی لگن ہے، یہی نشہ، فنا بقا ہے، بقا فنا ہے، یہی لگن ہے، یہی نشہ ہے، یہی ہے وحدت، یہی ہے الفت، یہی ہے وحدت، یہی ہے وحدت، اسی میں ہستی مٹا رہے ہیں، یہی ہے وحدت، یہی ہے الفت، اسی میں ہستی مٹا رہے ہیں، غلامی حسان کی مل گئی ہے، غلامی حسان کی مل گئی ہے، نبی کی
مدحا سنا رہے ہیں، اور وہ منظر وہاں پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ زمین پاک وہ سرکار کی وہاں ادا اور ان کی اداؤں کو ادا کرنے ہم وہاں جاتے ہیں، اور یہ ترانے ہماری کس طریقے سے کیفیت کو بدلتے ہیں سماعت فرمائیں۔ ایک منظر کشی کا اشارہ کیا ہے سماعت فرمائیں کرام، زمین تیری جبین میری ادائے ہر دل نشین تیری، بے شک بے شک زمین تیری جبین میری ادائے ہر دل نشین تیری، قدم قدم پر وفا کے نغمے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قدم پر وفا کے نغمے، وفا کے نغمے ہماری مستی بڑھائے، نعرہ رسالت، حضور غافر اسلام، فیضان مدار العالمین، فیضان مخدوم اشرف، قدم پر وفا کے نغمے ہماری مستی بڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے اس دیار کی طرف دیکھیں جو آل نبی کا دیار ہے، جو آل نبی کی نشانی سماعت فرمائے۔ زمانہ کر لے تو یہ نظارے جنا کہ سید علی کے پیارے، زمانہ کر لے تو یہ نظارے جنا کہ سید علی کے پیارے، شہید اعظم شبیہ احمد، شہید اعظم شبیہ احمد نبی کا وعدہ نبھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شبیہ احمد نبی وعدہ نبھا رہے ہیں، نبی کا وعدہ نبھا رہے ہیں، غلامی حسان کی مل گئی ہے، نبی کی مدحا سنا رہے ہیں۔ علماء کرام مشاہدین اکرام کی توجہ دیکھیں کہ ایک شعر میں ہم نے پورا کئی صفحے کا مضمون لکھ دیا، ایک شعر میں سماعت فرما دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری فضیلتیں جو تمام انبیاء کرام کو ملی تھی ان میں کچھ کو تو شہادت ملی تھی، تو کیا سرکار کو شہادت ملی؟ یہ پورا ایک مضمون ایک دو مصروں میں میں نے پیش کر دیا، دیکھیے گا۔ تمام رفعت ملی ہوئی تھی، ابھی شہادت بچی ہوئی، تمام رفعت ملی ہوئی تھی، ابھی شہادت بچی ہوئی تھی، حسین دلبر کے واسطے سے، حسین دلبر کے واسطے سے حضور گردن کٹا رہے ہیں، حسین دلبر کے واسطے سے حضور
گردن کٹا رہے ہیں غلامی حسان کی مل گئی ہے نبی کی مدحات سنا رہے ہیں اور یہ شعر دیکھیے گا لوگوں کو اپنی اپنی نجات کا اپنا اپنا وسیلہ مرغوب ہے ہم کیا کہتے ہیں اس بات فرمائیں ہماری بخشش کا ایک زینہ غبار راہ شہ مدینہ ہماری بخشش کا ایک زینہ غبار راہ شہ مدینہ یہی دوا ہے یہی شفا ہے یہی دوا ہے یہی شفا ہے اسی کا سرما لگا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی شفا ہے اسی کا سرما لگا رہے ہیں غلامی حسان کی مل گئی ہے نبی کی مدحات سنا رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ محبت میں پڑپڑانا تو یہ ہے لیکن اپنی پڑپڑاہٹ پہ قابو بھی رکھنا نفس گم کردہ نہیں آیا تمہیں تو بایزید ہی جائے تو یہ شعر کہ اپنی وارثگی میں اپنی گردن دینے کے بعد بھی مقام ادب کو برقرار رکھنا ہے چاہے وہ اپنا مرشد ہو اپنا قائد ہو یا سرکار کی ذات ہو جو ہمیں اپنے آداب کو محفوظ رکھنا ہے اور ہمارا جوش ہمارا جنون یہ اصل ہے یہ فارمیلٹی نہیں ہے یہ زبان سے نہیں کہ لبیک لبیک کر دو حقیقت میں ہمارے اندر وہ محبت شرائط ہونی چاہیے ہمارا فرمائیں اصیل جوش جنون ہے ہم ان ابروؤں کے قتیل ہیں ہم اصیل جوش جنون ہے ہم ان ابروؤں کے قتیل ہیں ہم ذرا سنبھل کے اے مرغ بسمل ذرا سنبھل کے اے مرغ بسمل نگاہ مرشد اٹھا ذرا سنبھل کے اے مرغ بسمل نگاہ مرشد اٹھا رہے ہیں ذرا سنبھل کے اور یہ مقطع اور منقبت سمجھ دیکھیے گا لحد میں آقا کے روبرو ہے کہ بعد مرنے کے سرخ رو ہے لحد میں آقا کے روبرو ہے کہ بعد مرنے کی سرخ رو ہے یہ سب تمہاری عطا ہے اشرف یہ سب تمہاری عطا ہے اشرف جو شامل ہر دعا رہے ہیں سب تمہاری عطا ہے
جو شامل ہر دعا رہے عمل کی میرا جو ہو گئی ہے خدا کی سنت منا رہے دوسری رضی اللہ صلی اللہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ رنج ہے نہ ملال ہے وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں آپ جاگ رہے ہیں ارے مدار اعظم کا پروگرام ہے جاگنا ہی پڑے گا جتنے لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھا کو نہیں سو رہے اچھا جاگنے والے ساری کے بلوا کی تو بیداری بہت مضبوط ہے یہاں تو لوگ 12 بجے کے بعد تو گرم ہوتے ہیں نا اللہ کے ولی نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ غم زدہ ہوتے ہیں ولی کی پہچان یہی بتا دی گئی اور لمبی چوڑی تفصیل نہیں کہوں گا ولی کی پہچان بتا دی گئی کہ نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ غم زدہ ہوتے ہیں غم زدہ ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی پہلی پہچان خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ رنج ہے نہ محن ہے نہ ملال ہے نہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں نہ ڈپریس ہوتے ہیں نہ مایوسی محسوس کرتے ہیں نہ وہ محرومی محسوس کرتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی اب جس کو بھی تم خوف زدہ دیکھو اور جسے بھی تم غم زدہ دیکھو سمجھ جانا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو کیا بات ہے بے شک حق ہے ہو سکتا ہے مفتی ہو کیا بات ہے ہو سکتا ہے کہ عالم ہو سکتا ہے کہ مرشد ہو مگر اگر ڈرا ہے اور سہما ہے اور نقصان کے خوف سے چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے چہرے پہ مایوسی افسردگی ہے کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے کہیں کچھ لاس نہ ہو جائے کہیں جیب خالی نہ ہو جائے کہیں لفافہ غائب نہ ہو جائے تو وہ سب ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں یہ تو بہت بیسک ہے اور پھر دوسری تو پہچان آگے ہے کہ ایمان والے ہیں اور تقویٰ مگر سب سے پہلے یہ تو پہچان ہے جو کہ اللہ کا ولی نہ خوفزدہ ہوتا ہے نہ غمزدہ ہوتا ہے کیوں وجہ کیا ہے کیوں خوفزدہ نہیں کیوں غمزدہ نہیں کیا خوف اس کے پاس نہیں آتا کیا غم اس کے پاس نہیں آتا کھاتے ہیں ہماری طرح یہی تو کچھ ہوتا ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح پیتے ہیں ہماری طرح سوتے ہیں ہماری طرح چلتے ہیں ہماری طرح جاگتے ہیں شادی بیاہ بھی ہماری ہی طرح کھاتے ہماری طرح ہے اور بات ہے کہ ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں ہمارے یہاں تو اتنا کھاتے ہیں کہ دسترخوان بھی پناہ مانگتا ہے اس کے چکر میں مگر اللہ کے ولی کھاتے مگر وہ بھی ہے زندگی کی ضرورت ایک طرح احتیاجات ایک طرح تقاضے ایک طرح بشری زندگی کا نظام ایک طرح
ہم ہیں کہ حزن و ملال میں ہیں، اور اللہ کا ولی اسی دنیا میں سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ازدواجی زندگی گزارتا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ہم ہیں کہ ہم زدہ رہتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں، مگر یہ خوف مدار العالمین کو نہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ خوف مخدوم اشرف سمنانی کو نہیں ہوتا، یہ خوف وارث پاک کو نہیں ہوتا، یہ نظام الدین اولیاء کو نہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کو نہیں۔ کھاتے تو ہم بھی ہیں اور کھاتے تو وہ بھی ہیں، پیتے تو وہ بھی ہیں اور پیتے تو ہم بھی ہیں۔ ہم ہیں کہ خوف زدہ ہوتے ہیں، جو خوف ہمیں خوف زدہ کر دیتا ہے، جو رنج ہمیں رنجیدہ کر دیتا ہے، جو غم ہمیں غمزدہ کر دیتا ہے، جب یہی خوف مدار العالمین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خود ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ جب یہ رنج دربار مکن-پور میں جاتا ہے تو خود ہی رنجیدہ ہو جاتا ہے، جب یہ مشکلات مدار العالمین کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو خود ہی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جو مشکل ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے، اور جو پریشانی ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، جو غم ہمیں غمزدہ کر دیتا ہے، جو رنج ہمیں رنجیدہ کر دیتا ہے، وہ ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خود ہی رنجیدہ، غمزدہ، تھکا ہوا، ہارا ہوا، شکست خوردہ بن جاتا ہے۔ کیا غم ان کے یہاں آتا نہیں؟ یاد رکھیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے تو وہ بڑے لیگزری لائف میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈیلکس زندگی ہے ان کی، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے۔ نہیں، خوف زدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے یہاں غم آتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں رنج آتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خوف ان کے پاس آتا نہیں، آتا ہے، ہمارے پاس بھی آتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ان کے یہاں بھی آتا ہے، غم ان کے یہاں بھی آتا ہے، پریشانی ان کے یہاں بھی آتی ہے، ابتلا ان کے یہاں بھی آتی ہے، کرب ان کے یہاں بھی آتا ہے، بلا ان کے یہاں بھی آتا ہے، آزمائش ان کے یہاں بھی آتی ہے، زخم وہاں بھی لگتے ہیں، بھوک وہاں بھی بسیرا کرتی ہے، پتھر کے پیٹ پر پتھر وہاں بھی باندھے جاتے ہیں، بھوکے وہ بھی رہتے ہیں، پیاسے وہ بھی رہتے ہیں، کسب پرسی کی حالت وہاں بھی رہتی ہے، اتیاچار وہاں بھی ہوتا ہے، ظلم وہاں بھی ہوتا ہے، ستم وہاں بھی ہوتا ہے، بھوک وہاں بھی ہوتی ہے، ظلم وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی گردن کٹتی ہے، وہاں بھی موت بسیرا کرتی ہے، ان کے یہاں بھی جنازے اٹھتے ہیں، ان کے آنگن میں بھی جنازے نہلائے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں اور مقرب کے گھر میں بھی پریشانی آتی ہے، موت آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، پیاس کی شدت آتی ہے، بھوک کی شدت آتی ہے، ان کے یہاں بھی کربلا ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی کسی علی اکبر کی جوانی لوٹی جاتی ہے، وہاں بھی کسی علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہوتا ہے، وہاں بھی کسی عباس کے بازو کٹتے ہیں، وہاں بھی کوئی سکینہ پیاس کی شدت سے آواز لگاتی ہے، وہاں کسی زینب کے پیروں میں زنجیریں باندھی جاتی ہیں، وہاں بھی کوئی زین العابدین عابد بیمار ہوتا ہے، وہ ستایا جاتا ہے، ابتلا آزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں، مگر خوف ہمیں خوفزدہ کرتا ہے، غم ہمیں غمزدہ کرتا ہے، جب اللہ کے ولیوں کے یہاں، جب حسین کے پاس، جب حسن کے پاس، جب اہل بیت اطہار کے پاس، جب غوث اعظم کے پاس، جب غریب نواز کے پاس، جب مدار پاک کے پاس، جب مخدوم اشرف کے پاس یہ غم زدہ، یہ غم جاتا ہے تو خود ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، وجہ کیا؟ کیا وجہ ہے؟
ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ جو میں نے نکالی ہے میں وہ بتاتا ہوں، اور میں نے ایکسپیرینس کیا اس وجہ سے۔ میں اپنے مریدوں کے یہاں گیا، جب گھر میں دورے کر رہا تھا، ایک خاتون نے مجھ سے کہا حضور دعا کر دیجیے میرے بیٹے کے لیے۔ ہم نے کہا کیوں، بیمار ہے کیا ہے؟ کہا نہیں، اس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ ہم کہا یہ تو وہ دعا ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں کرنی پڑے گی، کیونکہ آج کل سب کسی کا دل پڑھنے میں نہیں لگتا، پڑھنے میں نہیں لگتا۔ تو میں نے بیٹے سے بلا کر کے پوچھا، فوراً پھونکنے نہیں لگا، فوراً نقش بنا کے تعویذ نہیں دینے لگا، کیا بات ہے، فوراً اس کے اوپر سے اتارا نہیں کرنے لگا۔ میں نے اس کو بلا کے پوچھا، بیٹا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور لگے نا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایسا نہیں ہو سکتا دل ہو لگے، دل ہو اور لگے نا۔ دل ہے تو لگے گا ضرور، جب دل ہے تو درد ہے، دل ہے تو طلب ہے، دل ہے تو جستجو ہے، دل ہے تو قصص ہے، دل ہے تو کشش ہے، دل ہے تو کسک ہے، دل ہے تو آرزو ہے، دل ہے تو تمنا ہے، دل ہے تو جستجو ہے، دل ہے تو درد ہے، دل ہے تو احساس ہے، دل ہے تو فیلنگ ہے، دل ہے تو غم ہے، دل ہے تو سوچتا ہے، دل ہے تو طلب کرتا ہے، دل ہے تو مانگتا ہے، دل ہے تو ڈھونڈتا ہے۔ جب دل ہے تو لگے گا ضرور، نگیٹیو نہیں لگے گا تو پازیٹیو لگے گا، پازیٹیو نہیں لگے گا تو نگیٹیو لگے گا۔ اگر کسی کا دل جلسے میں نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ دل کمبل اوڑھ کے سو رہا ہے، بلکہ اگر دل جلسے میں نہیں لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں لگ ضرور رہا ہے۔ اگر کسی کا دل مسجد میں نہیں لگتا تو کہیں اور لگتا ہے، اگر کسی کا دل منبر پہ نہیں لگتا تو کہیں اور لگتا ہے، اگر کسی کا دل محراب کے نیچے نہیں لگتا تو کہیں اور لگتا ہے، اگر کسی کا دل مکن پور میں نہیں لگ رہا ہے تو کہیں اور لگ رہا ہے، اگر مزار اعظم کے پاس نہیں لگ رہا ہے تو کہیں اور لگ رہا ہے۔ دل کو پہچانو کہ دل لگ کہاں رہا ہے۔ اگر تمہارے بچے کا دل ایسے مارو پیٹو نہ، پتہ لگاؤ، میں وہ کسوٹی دے رہا ہوں، وہ میں میزان دے رہا ہوں، اسی سے تول لو، چاہے اپنے لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو۔ جب ان کا دل پڑھنے میں نہ لگے تو سمجھ جاؤ کہ دل کہیں لگ رہا ہے۔ جس کا دل گھر کے کھانے میں نہیں لگتا اس کا باہر کے کھانے میں دل لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے پیزا میں لگ رہا ہو، ہاٹ ڈاگ میں لگ رہا ہو، چاؤمین میں لگ رہا ہو، برگر میں لگ رہا ہو۔ جس کا دل یہاں نہیں لگے گا وہاں ضرور لگے گا، جس کا خیر میں نہیں لگے گا شر میں ضرور لگے گا، جس کا دل جلسے میں نہیں لگے گا تو نوٹنکی میں ضرور لگے گا۔ دل کو دیکھو کہ لگ نہ رہا ہے۔ اگر دل ایک جگہ ایزی ہے تو دوسری جگہ بزی ہوگا، اگر ایک جگہ بزی ہے تو دوسری جگہ ایزی ہوگا۔ دل ہے تو لگے گا ضرور۔ میں نے پوچھا بیٹا دل ہے تو لگے گا ضرور، اب بتا کہ تیرا دل لگ کہاں رہا ہے؟ اگر پڑھنے میں نہیں لگتا تو کہاں لگتا؟ اگر پڑھنے میں نہیں لگ رہا ہے تو کہاں لگ رہا ہے؟ لڑکے نے ایمانداری سے جواب دیا، حضرت میرا دل پڑھنے میں نہیں لگتا، کھیل میں لگتا ہے، کرکٹ پسند ہے، کرکٹ میں لگتا ہے۔ ہم نے کہا تو دن بھر کھیلتا ہے اور تجھ کو اپنے وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اگر تو پڑھتا تو انجینئر بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو ڈاکٹر بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو حکیم بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو طبیب بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو عالم بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو قاری بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو مفتی بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو محدث بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو بیرسٹر بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو ایڈوکیٹ بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو مجسٹریٹ بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو جج بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو سی اے بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا، اگر تو پڑھتا تو کسی قابل ہو جاتا، اگر تو پڑھتا تو ٹیچر بن جاتا، مگر تو ٹیچر بن گیا۔ اگر پڑھتا تو کیا تجھے اپنے نقصان کا اندازہ نہیں؟ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ حضرت جب دل لگتا ہی نہیں ہے تو دل نقصان کا کیا پتہ چلے؟ کیا بات ہے، جب دل لگتا ہی نہیں تو نقصان کا کیا پتہ چلے؟ اس سے میں نے ایک دستور لے لیا، اچھا
بات بڑی قیمتی ہے. وہیں آدمی کو نقصان کا پتہ چلتا ہے جہاں دل لگتا ہے. نقصان کا اندازہ وہیں ہوتا ہے جہاں دل لگتا ہے. مجھے خیال آیا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ رنج ہے نہ ملال ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ملال دنیا میں ہے، رنج دنیا میں ہے، تکلیف دنیا میں ہے، پریشانی دنیا میں ہے، تکلیف دنیا میں ہے، آزمائش دنیا میں ہے، ابتلا دنیا میں ہے. اللہ کے جو ولی ہیں چاہے مدار اعظم ہو چاہے غوث اعظم ہے، اللہ کا ولی متوجہ دنیا نہیں متوجہ اللہ ہوتا ہے. اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. علی اکبر چلے گئے توجہ اللہ کی طرف، علی اصغر چلا گیا توجہ اللہ کی طرف، قاسم کا شمال لٹ گیا توجہ اللہ کی طرف، عباس کے بازو کٹ گئے توجہ اللہ کی طرف، دنیا میں در چھوڑ گیا توجہ اللہ کی طرف، وطن چھوڑ گیا توجہ اللہ کی طرف. دنیا میں پریشانی آتی ہے خوب آتی ہے مگر توجہ اللہ کی طرف ان کا دل دنیا میں لگتا ہی نہیں. تو دنیا کے نقصان کا پتہ نہیں چلتا، دنیا کے خوف کا پتہ نہیں چلتا. وہ متوجہ اللہ ہوتے ہیں. تکلیف دنیا میں ولی اللہ کے قریب ہوا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی اسلام، فیضان اولیاء کرام. سبحان اللہ. وہ متوجہ اللہ ہے. توجہ ادھر، توجہ اللہ کی طرف. اور نقصان دنیا میں ہے. اب دنیا کی طرف توجہ دیتے دل لگتا تو خیر ہے میرا بیٹا، خیر ہے میری دولت، خیر ہے میری پراپرٹی. دل دنیا میں لگتا تو دنیا کے نقصان کا اندازہ ہوتا مگر دل دنیا کی طرف نہیں اللہ کی طرف لگ رہا ہے. جہاں لگ رہا ہے وہیں نقصان کا اندازہ ہے. دیکھو حسین کو سجدہ چھوٹنے نہ پائے، نماز چھوٹنے نہ پائے، عبادت چھوٹنے نہ پائے، وفاداری چھوٹنے نہ پائے، ریاضت چھوٹنے نہ پائے، بندگی چھوٹنے نہ پائے. اللہ کے ولی اسی کوشش میں رہتے آئے اللہ کی رضا چھوٹنے نہ پائے، عبادت چھوٹنے نہ پائے، بندگی چھوٹنے نہ پائے. کیونکہ دل اللہ میں لگتا ہے تو اللہ کے حکام چھوٹنے نہ پائے، شریعت چھوٹنے نہ پائے، دین چھوٹنے نہ پائے. جدھر آدمی کا دل لگتا ہے ادھر ہی نقصان کا اندازہ ہو. بے شک بے شک ادھر توجہ. اور یہ ایسے نہیں، اس کی مثال دیکھیے امام حسین ہے متوجہ اللہ ہے. توجہ اللہ کی طرف. گردن کٹ گئی توجہ اللہ کی طرف. سجدے میں گردن کٹ گئی. کہاں کٹ گئی گردن؟ سجدے میں. گردن دنیا میں ہے، معرفت اللہ کی بارگاہ میں. اور جب معرفت کا نام ہی سجدہ ہے، کہہ دو ظالموں سے کہ گردن تو کاٹی جا سکتی ہے مگر سجدہ نہیں کاٹا جا سکتا. حسین آج بھی سجدے میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں توجہ نہیں ہوتی اللہ کی، انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس دنیا کی خوبصورتی جس پہ تم مرمر کے جا رہے ہو، جس پر تم نثار ہو رہے ہو اور جس پر تم بے قرار ہو رہے ہو، اور جس دنیا کی زینت نے اور بیوٹی نے تم کو اپنے حصار میں لے لیا ہے نا. اس دنیا کی خوبصورتی نے ایسا حصار میں لے لیا کہ دنیا سے پیر چھوٹ ہی نہیں رہا. مزار پاک کو دیکھو، ارے دنیا اتنی دور ہے کہ چہرے پہ نقاب ہے. دنیا اتنی دور ہے چہرے پہ نقاب ہے. یہ دنیا کیا لبھا پائے گی،
جس کے اوپر حجاب الہی لگا ہوا ہے. کیا بات ہے، بے شک بے تو شک. دنیا کیا انہیں لبھا پائے؟ دنیا مولا علی کو دیکھتی، تیر لگ گیا، اندر تک گھس گیا، اس کا پھل پھنس گیا، نکالو تو تکلیف، نکل نہیں رہا، کوشش کی جا رہی ہے. علی نے کہا یہ سب رہنے دو، بعد میں نکال لینا. کہا حضرت کب نکال لیں گے؟ کہا جب میں نماز میں چلا جاؤں. کیا بات ہے، واہ واہ جب واہ. میں نماز میں چلا جاؤں تو تیر نکال لے. وہی تیر، وہی پیر، وہی زخم جو نکالا نہیں جا سکتا. علی نماز میں چلے گئے، تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ نہیں چلا. پتہ چلا علی متوجہ اللہ ہے، زخم سے تیر نکال لیا گیا، علی بن کو پتہ نہیں چلا. جب بندہ متوجہ اللہ ہوگا، دنیا کا زخم کوئی اسے ستا نہیں پائے گا. اس لیے مسلمانوں اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لو، تاکہ ظلم کا تیر، ستم کا تیر، اتیاچار کا تیر، وقت کے نمرود کا ظلم، وقت کے فرعون کا ظلم، وقت کے اتیاچار کا تیر، وقت کے ظلم و ستم کا تیر تمہارے پیروں میں آئے اور جائے تمہیں پتہ نہ چلے، کیونکہ مسلمان متوجہ اللہ رہے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی توجہ اللہ کی طرف، کامل توجہ اللہ کی طرف. بے شک بے شک. توجہ اللہ کی طرف کرو گے تو دنیا کے زخموں کا احساس آئے گا. اب جب زخم نہ لگا پائے، اور جب تکلیف نہ دے پائے، اور جب پریشانی میں مبتلا نہ کر پائے، تو کاہے کی پریشانی؟ آؤ اور جاؤ، آؤ اور جاؤ. ہم تو متوجہ اللہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ اللہ کی طرف. یہ اولیاء اللہ کے سامنے دنیا ایک دم ذلیل ہے. مجھے کیا ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو پہچانتے ہیں. بے شک. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کو محبوب سمجھتے ہیں. یہ دنیا بڑی محبوب ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے، بڑی خوبصورت ہے. طرح طرح کے فیشن، طرح طرح کی آسائشیں. ضرورت میں لوگ نہیں پریشان، آسائش اور شوق میں پریشان. یہ جتنی فضول خرچی ہے لوگوں میں سے شوق کے لیے. گھر کا جو بجٹ ڈس بیلنس ہے وہ شوق کے لیے. عرب میں تھا، ایک ڈرائیور صاحب ملے جو عربین ڈرائیور تھے. میں نے کہا اور سب خیریت ہے؟ کہاں. ہم نے کہا آپ یہ کہتے ہیں؟ کہا میں سرکاری نوکری کرتا ہوں، پارٹ ٹائم ڈرائیونگ کرتا ہوں. ہم نے کہا جب سرکاری نوکری کرتے ہیں ڈرائیونگ کیوں کرتے ہیں؟ کہا سرکاری نوکری سے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے گھر چلتا ہے، اور یہ جو ڈرائیونگ کر رہا ہوں اس سے بیوی کا بیوٹی باکس چلتا ہے. اب بیچارے تھے کہ شوق میں پریشان، ان کو شوق کے لیے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے. آدمی ضرورت میں نہیں پریشان ہے، شوق میں پریشان ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی شادی بیاہ میں اوور بجٹ جو ہوتا ہے کیا ہے؟ شوق کی. پورا شوق ہے، پورا نتیجہ شوق کی وجہ سے. دنیا کی حقیقت اللہ کے ولیوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے. ایک شخص کے سامنے، ایک شخص حضور کے سامنے ہے، حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ کیسے لوگ، جب کسی چیز کی آپ کے سامنے حقیقت اور ماہیت آ جائے گی، آپ کے سامنے جب اس کی حیثیت کھل جائے گی تو اس کی چارنی ختم ہو جائے گی. اس کی چارنی ختم ہو جائے گی. بظاہر جلوہ نظر آئے گا لیکن اس کے اندر سب ختم ہو جائے گا. ایک صاحب تھے، وہ ایک بزرگ کے پاس گئے کہ حضور فلاں جو فلاں ہے اس کا میں عاشق ہو گیا، دعا فرما دیجیے کہ اسی سے میری شادی ہو. آج کل بھی وہ لکھانا پڑتا ہے. صاحب نے ہم کو ارے ہم کا غلط نمبر ڈائل کر دیا، ایسے بابا اور گھر میں تو یہی سے کرتے ہیں، زہر پیسے
کیا کہتے ہیں حضرت میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد بزرگ لوگ ٹالتے نہیں سمجھاتے ہیں. اسلام بتانے والے اور ہیں، اسلام دکھانے والے اور. واہ واہ واہ. بتانے والے روز بتاتے ہیں، صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اسلام جو دکھانے والا آتا ہے تو اسے پریورتن کر دیتا ہے، انقلاب لے آتا ہے. حضرت مدار پاک اسلام بتانے والے نہیں تھے، اسلام دکھانے والے تھے. جب اسلام دکھانے والوں کا قافلہ نکلتا ہے تو لاکھوں کے لاکھ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں. غریب نواز ہو، مدار اعظم ہو، اردو مشرب ہو، وارث پاک ہو، جب نکلتے ہیں تو اسلام جا رہا ہوتا ہے. دنیا نکلتی ہے تو عالم جا رہا ہے، دنیا نکلتی ہے تو مفتی جا رہا ہے، دنیا نکلتی ہے تو مانو قاری اور حافظ جا رہا ہے. جب مدار پاک نکل رہے ہیں تو مرشد نہیں جا رہا ہے، اسلام جا رہا ہے، دین جا رہا ہے، شریعت جا رہی ہے، قرآن کا نمونہ جا رہا ہے. حق ہے، حق ہے. اسلام بتانے والے اور رزلٹ اسلام دکھانے والوں سے آتا ہے. یہ ہم لوگ جو بدلے ہیں یہاں، یہ بتانے والوں سے نہیں بدلے ہیں. اتنے دن سے بتا رہے ہیں، آپ ذرا بھی کچھ نہیں بدل پائے. کیا بات ہے. آج بھی شب برات کے 1 دن پہلے جو جمعہ پڑتا ہے، آج بھی بتانا پڑتا ہے کہ پھول جڑی مت جلاؤ، پٹاخہ مت لگاؤ، رات بھر ادھر ادھر گھومنے کو جائے. اتنے دن سے بتا رہے ہیں. ایک بات تو مان جاؤ، بتانے والوں کی کوئی نہیں مانتا، بتانے والے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ غریب نواز اسلام بتانے والے نہیں تھے، اسلام دکھانے والے. حق ہے، حق ہے. بے شک. انقلاب آتا ہے دکھانے والے. آئے حضور کے بعد بہت عشق ہو گیا، اسی سے شادی کروا کا. 3 دن کے بعد آ گئی. اب ان کی ظاہر کوئی قریبی رہی ہوگی، بلایا، اس کو دے دیا 2 لاکھ کی ٹکیا، اور چالو ہو گیا. اور پرانے زمانے میں تو یہ فلش کا دور نہیں تھا، وی آئی پی گھر رہتا تو اپنا اپنا برتن رہتا تھا، لوگ اسی میں فارغ ہوتے تھے، وہ پھینک دیتے. اب وہ خیمے کے پیچھے فراغت ہو رہی ہے، 3-4 دن میں تو اس لڑکی کا چہرہ تو ختم ہو گیا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اور 3 دن کے بعد وہ مسٹر عاشق صاحب آئے. حضور آپ نے وعدہ کیا تھا 3 دن بعد. ہم کہا ہاں ٹھیک ہے. اس لڑکی کو میں نے بلایا، دیکھ لو انتظام کرو، شادی بیاہ کا انتظام کرو. جب اس لڑکی کو بلایا گیا، یا اللہ، تو ایسی تھی جیسے وہ ڈاکٹروں کے یہاں ٹنگا رہتا ہے. گال بیٹھے ہوئے، آنکھیں پھنسی ہوئی، متھا گائے، بال ختم. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو جس کو چاہا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، وہ اس کے بال ایسے تھے، اس کے رخسار ایسے تھے، اس کے دانت ایسے تھے. آپ نے یہ کس کو بلا لیا؟ یہ تو وعدے کے مطابق نہیں ہے. کہا نہیں یہ وہی ہے. تو کہ اس کی خوبصورتی کہاں گئی؟ اس کا جمال کہاں گیا؟ اس کا حسن کہاں گیا؟ بزرگ نے خادم سے کہا اس کے حسن کو لایا جائے، اس کے جمال کو لایا جائے، اس کی کشش کو لایا جائے. اب وہ خادم وہی غلاظت بھرا ہوا وہ لے کر کے آیا، بدبودار. یہ کیا؟ کوئی چیز اس کے بدن سے نہیں نکلی، یہ گندگی نکلی ہے، اس کا حسن غائب. اللہ، یہ گندگی نکلی ہے، اس کا حسن غائب، اس کا جمال غائب، آنکھی کی رونق غائب، رخسار کا رنگ غائب، بالوں کی رنگت غائب. ایک گندگی نکل گئی، سارا حسن غائب ہو گیا. تو تم جسے حسن سمجھ رہے تھے وہ یہی گندگی تھی، جس کو تم حسن سمجھ رہے تھے یہی گندگی تھی. دنیا اسی طرح ہے. جب دنیا کے اندر تم جھانکو گے تو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ دنیا جو ہے مدار اعظم سے دنیا کیا ہے. اسی لیے یہ لوگ دنیا سے بھاگتے تھے، چونکہ دنیا کی حقیقت کو، اس کی غلاظت کو،
پیچھے پیچھے بھاگتی تھی. اور یہ دنیا کی عادت ہے. دنیا کی کیا عادت ہے؟ اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو کبھی دنیا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے کبھی دنیا تمہارے ہاتھ پہ نہیں آئے گی. کبھی دیکھا ہے سایہ والا جو سامنے بھاگتا ہے؟ آپ کھڑے ہیں، سایہ سامنے جا رہے ہیں، اب کو پکڑو سایہ دوڑا کے دیکھو، خود سے چلو. جتنا تم دوڑاؤ گے وہ سایہ اور آگے بھاگے. تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ سایہ آگے آگے بھاگے گا، تمہارے قابو میں نہیں آئے گا. لیکن ذرا مڑ جاؤ، اب تم اس سے بھاگنے لگو تو وہی سایہ جو تمہارے آگے آگے بھاگتا تھا اب وہی تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا. حاجی ملنگ پہاڑ پہ چلے گئے، دنیا چڑھ چڑھ کے پہنچ رہی ہے. کوئی جنگل میں چلا گیا، دنیا وہاں پہنچ رہی ہے. کوئی دریا میں چلا گیا، دنیا وہاں پہنچ رہی. حاجی علی نہیں آ رہے کسی کے پاس، سب حاجی علی کے پاس جا رہے ہیں. بابا ملک نہیں آ رہے، سب وہاں جا رہے ہیں. مخدوم مشرف نہیں آ رہے، سب کچھوچا جا رہے ہیں. بدی الدین مدار نہیں آ رہے، سب وہاں جا رہے ہیں. یہ دنیا سے بھاگے ہیں، دنیا کو چھوڑا ہے تو آج ان کو دنیا نہیں چھوڑ رہی ہے. یہ دنیا کو حقیقت کو جانتے ہیں، اسی لیے ان کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے. اور جب توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے تو دنیا میں کسی بھی دکھ کا احساس ان کو نہیں. آؤ موت بن کے آؤ، قربانی بن کے آؤ، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، کسی چیز کا بھی نقصان ہو، مگر ان کا دل نہیں ٹوٹتا. کیونکہ دل کہاں لگا ہے؟ دل مولا میں لگا ہے، دل اللہ میں لگا ہے. ان کا قلب متوجہ اللہ. اس لیے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، اس لیے کہ وہ متوجہ اللہ. اور ہم خوفزدہ غمزدہ ہیں کہ ہم سب دنیا میں گھسے ہوئے. یاد رکھیے، ایک مثال یاد رکھنے کی. دنیا کیسی ہے؟ کشتی پانی پر ہے. اگر کشتی پانی پر ہے تو کشتی چلے گی، کنارے لگے گی، پار ہوگی. پانی دنیا ہے، کشتی زندگی، کشتی حیات ہے. پانی پر اگر کشتی چلے گی تو پار لگے گی. اتنی دنیا کی ضرورت ہے کہ حیات دنیا پر ہو، حیات دنیا میں ہو، کشتی پانی پر ہو تو چلے گی. لیکن اگر یہی پانی کشتی میں آ جائے، کشتی اگر پانی پر ہے تو اپنی نجات ہے، ڈوبے گی نہیں، چلے گی. لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. یہی ہماری زندگی ہے. اگر ہم دنیا میں ہیں تو چلے گا، کیونکہ دنیا میں پیدا ہوا. اگر ہم دنیا میں ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، ہم دنیا میں ہیں تو چلے گا. لیکن دنیا اگر ہمارے دل میں آ گئی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے. مدار عالم دنیا میں تھے مگر دنیا مدار عالم میں نہیں تھی. وہ نجات کے ساحل پر پہنچے، آج ہم بھور میں ہچکولے کھا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے دوستو بزرگوں کے پیغام حاصل کرو، بزرگوں کی زندگی سے میسج لو. بزرگوں کی زندگی بریانی کھانے کے لیے نہیں ہے. ہم نے بزرگوں کو صرف کھانے پینے کا آئٹم بنا دیا. غریب نواز کے نام پہ چھٹی کھاتے ہیں، ہزاروں دیگ ٹکڑا امام حسین کے نام پہ کھاتے ہیں، ہزاروں دیگ بریانی غوث اعظم کے نام پہ کھاتے ہیں، ہزاروں لنگروں کے اہتمام مزار اعظم کے نام پہ کھا گئے. اچھی بات ہے، تبرک ہے، مگر کھانا ہی تبرک نہیں ہے، زندگی تبرک ہے. ان کی حیات سب سے بڑا تبرک ہے.
ان کی سیرت سب سے بڑا تبرک ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل کی جائے. اس لیے میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہیں سمجھاتا ہوں. پیر کے نظر کے لیے ہمارے پیر مخدوم اشرف، ہمارے پیر مدار اعظم، ہمارے پیر غوث اعظم، یہ سب ہمارے پیر ہیں. پیر کے نظر کے لیے جینا، پیر کے نظر کے لیے جینا اس سے زیادہ قیمتی ہے پیر کے نظریے کے لیے جینا. پیر کے نظریے کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیے، ان کی طرز زندگی کے لیے، ان کی فکری زندگی کے لیے جینا یہ ضروری ہے. ہم اس لیے نہ جیے کہ غوث اعظم کسی بھی نیاز کھائیں، بلکہ ہم خود غوث اعظم کی نیاز بن جائیں. ہم ان کے در نیاز پہ اپنا سر جھکا دیں اور جدھر گزریں تو ایسا لگے کہ غوث اعظم کی تربیت جا رہی ہے یا ان کی تعلیم جا رہی ہے، ان کے پیغام کا نمائندہ جا رہا ہے. جب چلے تو یہ نہ کوئی کہے یہ نام نہاد مسلمان جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ یہ اسلام جا رہا ہے، یہ دین جا رہا ہے. واہ 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 واہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی، بھلائیوں کی، اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سی نصیحت اور کچھ گہری اور جذباتی باتیں آپ کے نظر میں نے پیش کی. اللہ مدار العالمین کے صدقے میں اسے قبول کرنا اور ہم سب کو واقعی ان کے سچے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ ہیں پوری ترنم کی دنیا آزاد کریں. سنو اور سناؤ، سن کے جب تھک جاؤ تو سو جاؤ، جب سو جاؤ تو فجر میں اٹھ جاؤ. کسی بھی جلسے سے کوشش کرو، کسی بھی جلسے کی وجہ سے تمہاری فجر نہ چھوٹے. اگر جلسہ تمہاری فجر چھوڑا دے تو پھر وہ جلسہ مفید نہیں ہے، مضر نہیں ہے. اس لیے جلسہ پڑھو، سنو. مگر جلسہ خود کوئی عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کی طرف سمجھانے اور لے جانے اور جاگروک کرنے کی ایک منچ ہے. یہ خود مطلوب اور مقصود نہیں ہے، یہ خود ہدف ہمارا ٹارگیٹ نہیں. اس جلسے کے ذریعے ہم بزرگوں کی تعلیم کو اپنے اندر حاصل کرتے ہیں اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ تم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا جلسہ کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی ترغیب جلسے میں دی جا رہی ہے تو جلسہ مبارک. نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے تو یہ جلسہ خود ہدف نہیں ہے. اس لیے دوستوں عزیزوں، اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو مقصود ہے، اس کا جو مطلوب ہے ان جلسوں کا، ان بزرگوں کے پیغام کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. سچے مسلمان بنو، سچے پیروکار بنو. صوفیہ سے محبت کرتے ہو تو صوفی بن جاؤ، درویشوں سے محبت کرتے ہو تو درویش صفت ہو جاؤ، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہو تو نیک ہو جاؤ. غذائیں دنیا میں بڑھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن صفات تمہیں قیامت تک ساتھ دیتی ہیں. واہ واہ واہ. واہ دعوانا